السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین قاسمی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ افعال متعدیہ کے صلات کے تعلق سے سبق لے کر پہلے 2-3 سبق آ چکے ہیں۔ کچھ نئے افعال حمزہ سے شروع ہونے والے کچھ نئے افعال لے کر حاضر ہوں۔ پچھلے اسباق میں بھی حمزہ سے شروع ہونے والے افعال ہی تھے۔ بالترتیب چلتے ہیں انشاءاللہ۔ حمزہ اور پھر اس کے بعد میں با اور تا، جس طرح قوامس اور معاجم میں الفاظ افعال دیے جاتے ہیں اسی ترتیب سے انشاءاللہ افعال متعدیہ اور ان کے ساتھ استعمال ہونے والے ان کے صلات۔ عام طور سے تو یہ ایک اچھا طریقہ نہیں سمجھا جاتا ہے اہل زبان کے یہاں، اور ادب کی تدریس میں بھی یہ ایک عمدہ طریقہ نہیں سمجھا جاتا کہ افعال کو اور ان کے صلات کو الگ سے یاد کیا جائے اس طرح۔ بہتر طریقہ اس کا یہی ہے کہ اہل زبان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی کتابوں میں، ان کی تحریروں میں جو لفظ جس طرح استعمال ہوتا ہے، جو فعل جس حرف کے ساتھ، جس صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اسے ذہن نشین کیا جائے، یعنی خاص توجہ صلات افعال اور افعال کے صلات پر بھی کی جائے۔ خالص عبارت فہمی ہی پر اکتفا نہ کیا جائے، عبارت فہمی کے ساتھ ساتھ افعال اور افعال کے صلات کو بھی خوب ذہن نشین کیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ مگر چونکہ احباب کا مطالبہ رہا ہے، بہت سے احباب پوچھتے ہیں کہ صلات کے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے یا کس طرح صلات کو محفوظ کیا جائے، تو اس تعلق سے ہم نے سوچا کہ ایسے احباب کے لیے، ایسے طلباء کے لیے اس قسم کے افعال بھی جمع کر دیے جائیں۔ آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے اور تمام کے تمام اس قسم کے افعال ہم جو عام طور سے استعمال ہوتے ہیں، کم سے کم وہ افعال جو زیادہ استعمال میں آتے ہیں عربی تحریروں میں، عربی تقریروں میں، مجلات میں، رسائل میں، کتابوں میں، کم از کم انہی افعال کو لے لیا جائے۔ تو آج کا پہلا فعل ہے الب یألب اور الب یألب، البن باب نصرہ اور باب ضرب دونوں سے یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے صلے 2 آئے ہیں اور معنی کل 3 ہے۔ الب القوم یألب یألب الیہ، الب القوم الیہ اور الب یألب اور الب یألب، ہر طرف سے آنا۔ الب القوم الیہ، ہر طرف سے قوم اس پر آئی یا اس کے پاس آئی۔ الب الیہ کا دوسرا معنی لوٹ آیا، یعنی جب اس کے صلہ الی کے ساتھ استعمال ہو تو 2 معنی آتے ہیں اس کے۔ الب القوم الیہ، ہر طرف سے قوم کا آنا، اور الب الیہ فلان، فلاں لوٹ آیا۔ اور تیسرا جو ترجمہ اس کا اعلیٰ صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الب علی العدو، دشمن کے خلاف ایسی چال چلنا کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ مزید فی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور خوب استعمال ہوتا ہے آج کل۔ مثلا ایک جملہ لکھا ہم نے، تألبت الامم الاوروبیۃ علی افغانستان، یورپین اقوام نے افغانستان کے خلاف سازش رچی۔ اگلا فعل ہے الہ یألہ الہن، باب سمع سے ہے، الہ یألہ الہن، یہ علا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، الا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور با کے ساتھ بھی، یعنی 3 حروف جارہ 3 صلات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ الہ علی فلان ولی فلان، 4 صلات کے ساتھ، 4 الا کے ساتھ، لام کے ساتھ، الا کے ساتھ اور با کے ساتھ، چاروں ہی حروف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ الہ علی فلان اور الہ لفلان کا معنی ہوتا ہے کسی پر بہت زیادہ غمگین ہونا۔ کسی پر بہت زیادہ غمگین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا غم یا دکھ دیکھ کر اس کے سلسلے میں اس کے بارے میں اظہار غم کرنا یا غمگین ہو جانا، کسی کے غم کو دیکھ کر غمگین ہو جانا، کسی کے دکھ کو دیکھ کر دکھی ہو جانا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ الہ الیہ، الا کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گھبرا کر کسی کی پناہ لینا، سہارا لینا۔ الہ بالمکان، با کے صلے کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ سکونت اختیار کرنا۔ اگلا باب ہے امر یأمر، جو مشہور ہے، یہ با صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے حکم دینے کے معنی میں۔ اگر آپ کو کسی کام کا حکم دینا ہوتا ہے تو اس پر با لگائیں گے۔ مثلا مجھے یوں کہنا ہو کہ مجھے استاد نے نماز کا حکم دیا تو کہیں گے امرنی المعلم بالصلاۃ، امر بالصلاۃ، نماز کا حکم دیا۔ دوسرا اس کا صلہ علی آتا ہے، اس وقت اس کا معنی ہی الگ ہو جاتا ہے، مصدر بھی اس وقت الگ ہے۔ پہلی صورت میں اس کا مصدر امرن ہی آتا ہے، امر یأمر امرن،
حکم دینا کے معنی میں، اس صورت میں مصدر امرن ہی آئے گا. اور یہاں امر علی القوم امارتن و امرتن، امر علی القوم امارتن و امرتن، قوم کا امیر بننا، قوم کا امیر بننا. اس صورت میں مصدر آتا، صلہ علی آتا ہے، اور مصدر امرتن اور امارتن آتا ہے. یہ بھی بہت یاد رکھنے کی چیز ہوتی ہے. کئی مرتبہ صرف مصدر بدلتا ہے اور مصدر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. بہت جگہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہی ہے. دیکھیے امر یأمر امرن ہو تو اس کا معنی حکم دینا ہوتا ہے، اور امر امرتن و امارتن ہو تو امیر بننا. ہاں البتہ اس صورت میں صلہ اعلیٰ استعمال ہوتا ہے. مزید فی میں یہ ایتمر یأتمر باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے. ایتمر القوم به، آپس میں مل کر کسی کے خلاف سازش کرنا. جس کے خلاف سازش کی ہے اس پر با لگے گا. مثلا ایتمر القوم بفلان، قوم نے فلاں کے خلاف سازش کی، سازش رچی، سازش بنی. یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، ان الملأ یأتمرون بک. موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے نے کہا تھا ان الملأ یأتمرون بک، درباری آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں. اگلا باب ہے عمل یأمل عملا، نصرہ عنصر سے استعمال ہوتا ہے. عملہ اور عملہ مزید فی میں باب تفعیل ہے، اور عملہ عملہ بغیر صلے کے استعمال ہوتے تو صورت میں کسی سے امید رکھنا، کسی سے امید باندھنا. اور اگر یہ باب تفاعل سے استعمال ہو تو کبھی تو براہ راست مفعول بھی ہی بناتا ہے، اور کبھی فی حرف جر کے واسطے سے متعدی ہوتا ہے، جیسے تأمل الامر اور تأمل فی الامر. مثلا اگر آپ نے قرآن کریم میں یا قرآن کریم کی آیت میں فکر و تأمل کیا ہے تو آپ دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں تأملت الآیت، میں نے آیت میں غور کیا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں تأملت فی الآیت، مگر یہ نہیں کہہ سکتے تأملت بالآیت. با یہاں لگا کر کے کہنا جائز نہیں، مفہوم معنی غلط ہو جائے گا. تأمل الامر وفی الامر، کسی کام میں غور و فکر کرنا. اگلا باب ہے امین یأمن امنا، امین یأمن امنا، امینہ امنہ علی الشیء، کسی پر بھروسہ کر کے اس کو امین بنا دینا. مثلا آپ کسی پر اعتماد کیا، ہم نے خالد پر اعتماد کیا اور اس کو امین بنا دیا، اس کو امانت سپرد کر دی، تو یوں کہیں گے امنا خالدن علی ہذا، ہم نے اس چیز کا خالد کو امین بنا دیا. یا امنا خالدن علی ہذا، ہم نے خالد کو اس چیز کا امین بنا دیا، امانت دار بنا دیا، امین بنا دیا. امن الاسد ومن الاسد، شیر سے سلامت رہا، محفوظ رہا. جب من صلہ میں آ جائے یا سیدھا مفعول بھی بنایا جائے تو اس صورت میں یہ معنی بھی ہوتا ہے امین الاسد، وہ شیر سے مامون رہا، محفوظ رہا. اور امین من الاسد، شیر سے مامون رہا، محفوظ رہا. من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، وہاں بہرحال سلیم ہے، میں امینہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں سلیم آیا. خیر، تو امینہ کے ساتھ امین الاسد اور امین الاسدی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. امن علی الدعاء، یہ باب مزید فی میں باب تفعیل، امن استعمال ہو امن علی الدعاء تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا پر آمین کہنا، کسی کی دعا پر آمین کہنا. آمن بکذا اور لکذا باب افعال ہے، یہ آمن یؤمن ایمانا، آمن بکذا لکذا، کسی پر ایمان لے آنا، کسی پر ایمان لے آنا، تصدیق کر لینا. آمن بکذا اور آمن لکذا دونوں معنی ہوتا ہے کسی پر ایمان لے آنا، تصدیق کر دینا. چونکہ اردو میں عام طور سے پر استعمال ہوتا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے، تو یوں کہ ایسے موقع پر غلطی کر دیتے ہیں ہم ہندوستانی لوگ، ہندوستانی طلباء، اور آمنا علی اللہ کہہ دیتے، یہ صحیح نہیں ہے. یہی آمنا باللہ، آمنا باللہ. اگلا باب ہے انیس یأنس انسن، انیس یأنس انسن، یہ انیسا انسا انوسا، یعنی باب ضربا، کروما اور سمیع تینوں سے استعمال ہوتا ہے، اور مصدر اس کا انسن، انسن، انساتن، تین مصدر آتے ہیں. خوش ہو جانا، مطمئن ہو جانا، دل سے وحشت اور اجنبیت کا ختم ہو جانا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں. اور
با اور ایلا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، با اور ایلا دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو یوں کہیں گے انستو بی کا اور انستو الی کا، اس کا مطلب ہوگا میں آپ سے مانوس ہو گیا، ہم مانوس ہو گیا۔ اجنبی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ وہاں کے لوگوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، تو کہیں گے انسنا بہم، انسنا بہم یا انسنا الیہم، یا ما انسنا بہم یا ما انسنا الیہم۔ اگلا باب ہے انف یأنف انفن، انف یأنف انفن، اس کے معنی ہے ناپسند کرنا، ناگوار ہونا۔ انف الشیء اور انف من الشیء، یہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔ انف الشیء یأنف الشیء، انف من الشیء یأنف من الشیء، کسی چیز کو ناپسند کرنا، کسی چیز کا ناگوار لگنا۔ انف من الفعل، کسی اچھے کام کو گھٹیا جان کر اس سے باز رہنا، یہ ایک الگ معنی ہے، اس سے یہاں صلہ وہی من ہے، مگر انف من الفعل کا مطلب ہوگا کسی فعل کو گھٹیا جان کر کے، مثلا فلان یأنف من الاکل فی الطریق، فلان یأنف من الاکل فی الطریق، فلاں شخص راستے میں کھانے سے باز رہتا ہے، یعنی راستے میں کھانے کو ایک حقیر یا ایک گھٹیا حرکت جان کر کے وہ اس سے باز رہتا ہے۔ تو یہ کل افعال ہو گئے آج، اور اچھی طرح سے آپ یاد کریں، اور ان کو صرف سننے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اور سننے پر اکتفا کرنے سے کام بھی نہیں چلے گا، آپ کو کاپی میں لکھنا ہی ہوگا، یا کم از کم بغیر لکھے بھی یاد کرنا ہی ہوگا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دوانی ڈھانی، جودھپور، راجستھان۔